بابا مجھے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دینا پلیز۔ ماہی نے بابا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ماہی اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم فیملی پلان کر لیتے ہیں پکنک کا۔ بابا نے جیسے بیچ کی راہ نکالی۔ بابا آپ کبھی بھی مجھے ٹرپ پر جانے نہیں دیتے، یہ کالج میں میرا آخری سال ہے، اس کے بعد تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں جا سکوں گی۔ ماہی کا بس نہیں چل رہا تھا، کچھ بھی کر کے بابا کو منا لے۔ چاچو صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، حیدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے نہیں پوچھا میں نے، ماہی نے بدتمیزی سے کہا تو بابا کو اس کا یہ انداز اچھا نہ لگا۔ ماہی یہ کیا طریقہ ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کا؟ بابا نے اسے ڈانٹا۔ آپ بس انہی کی حمایت لیتے ہیں، ان کی ہی بات مانتے ہیں، جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو حیدر بھائی آ جاتے ہیں، جیسے میں کوئی غلام ہوں اور ان کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے۔ ماہی نے غصے سے کہا تو امی آگے بڑھیں اور کھینچ کر تھپڑ ماہی کو دے مارا اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بڑا بھائی ہے یہ تمہارا، شرم کرو اور معافی مانگو۔ امی نے اس کا بازو دبوچا اور چچی کے اتنے جارحانہ تیور دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو حیدر بھی گھبرا گیا تھا۔ ماہی کی بدتمیزی اس سے بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن چچی نے ان سب کی لاڈلی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ کام کیا تھا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں معافی مانگو۔ چچی نے اسے جھنجھوڑا اور ماہی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوری بھائی۔ ماہی نے سسکی لی اور بھاگ کر اوپر چلی گئی، پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی اور سب کو جیسے ہوش آیا۔ کیا ضرورت تھی آسیہ تمہیں ہاتھ اٹھانے کی؟ اب اس کا میگرین شروع ہو جائے گا اور میری بچی کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، بابا نے سختی سے کہا اور آگے بڑھے۔ ان کے دل کو اب تک قرار نہیں آنا تھا جب تک ماہی کو منا نہ لیتے۔ شام سے رات ہو گئی لیکن ماہی نے دروازہ نہ کھولا۔ لاؤنج میں بیٹھا حیدر بھی بے قرار تھا، لیکن اپنے جذبات کو قابو کیے بیٹھا رہا۔ چچی اور اماں سائی بھی پریشان تھیں۔ چچا تو اس کے دروازے پر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ ماہی بیٹے دروازہ تو کھولو، ہم بات کرتے ہیں نا، آپ کے سر میں درد ہو جائے گا۔ چندا پلیز دروازہ کھول دو۔ بابا کی بے بس آواز پر ماہی نے رات کے 10 بجے دروازہ کھولا۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، ناک سرخ تھی اور آنکھیں سر درد کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بابا بابا میرا سر۔ ماہی نے سسکی لی اور بابا کی جان ہوا ہوئی۔ حیدر گاڑی نکالو، زوہا کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ حیدر فوراً باہر کی طرف بڑھا اور بابا بمشکل اس کو سنبھالے باہر آئے۔ انہیں جب پریشانی سے آگے بڑھے تو بابا نے انہیں گھور کر دیکھا اور وہ وہیں رک گئیں۔ بابا اسے ہسپتال لے آئے۔ اسی وقت ماہی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ بابا اور حیدر جلے پاؤں کی بلی کی طرح چکرا رہے تھے اور بالآخر رات کے 1 بجے ماہی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو بابا اس سے ملے، اسے گلے لگایا۔ جہاں جان چاہتی ہے میری گڑیا وہاں جائے گی، بس اب رونا نہیں ہے ورنہ سر میں درد شروع ہو جائے گا۔ ہسپتال کے بستر پر بابا ہے، اس کو ٹرپ پر جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ کھل کر ہنس بھی نہ سکی اور صبح اسے چھٹی مل گئی۔ اماں سائی یعنی تائی امی اور امی اس کے پیچھے تھیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کے سر میں درد ہونے کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ ہو گیا تھا۔ حیدر جو بچپن سے ماہی کو پسند کرتا تھا، اس کا اس طرح اکیلے جانا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اختلاف کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت ماحول کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا آپ کو پتہ ہے ہم ٹرپ پر سوات جا رہے ہیں، ماہی نے آنکھیں مٹکا کر کہا اور حیدر کے کان کھڑے ہوئے۔ لیکن چچا جان سوات تو بڑی انسیکیور جگہ ہے، ماہی اکیلے کیسے مینج کرے گی؟ حیدر نے کہا تو چچا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بھی یہی فکر ہے۔ بابا کی بات پر ماہی نے منہ بنایا۔ حیدر بھائی آپ کو کتنی رکعت کا ثواب ملتا ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑا کر؟ ماہی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں میں کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ بڑے بھائی سے اس لہجے میں بات مت کیا کرو؟ امی نے غصے سے کہا۔ آپ ہمیشہ انہی کی سائیڈ لیتی ہیں، کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا اس گھر میں، ماہی نے روحاں سے ہو کر کہا۔ بیٹا آپ کی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو بھائی سے بات کرتے ہوئے ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے، بابا نے نرم لہجے میں اسے کہا تو اس نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ چچا جان میں نے اگلے ہفتے ویسے بھی ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد تو جانا ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوات کا بھی ایک چکر لگا لوں گا۔ ماہی کا ٹرپ تو 3 دن کا ہے، نام تو میں ایک چکر لگا لوں گا۔ حیدر نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، ہاں ہیٹ یہی بہتر ہے۔ اسے اجازت تو دے دی ہے لیکن دل بڑا بے چین ہے، تم اسے بتانا مت، بس پیچھے چلے جانا۔ چچا نے فوراً کہا تو اس کے دل میں پھول کھل گئے۔
لڑکی کو لگام ڈالنے کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا جس طرح ماہی اس سے بات کرتی تھی۔ اس سے عزت کرانے کا بس ایک یہی حل تھا کہ ماہی کو کسی رشتے میں باندھا جائے تاکہ وہ اس کی عزت کرے، اس کی فیلنگز کو سمجھے، اس کی محبت کا پیغام سن سکے۔ اور پھر بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ماہی نے ٹرپ پر جانا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب رنگ تھے۔ زندگی میں پہلی بار ماہی فیملی کے بغیر کہیں جا رہی تھی جہاں وہ اپنے فیصلے خود لے سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خوشی چند گھنٹوں کی ہے۔ اس نے اپنی دوست کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا۔ سارے راستے گانے گانے، پہاڑوں کی خوبصورتی انجوائے کی، قدرت کو دیکھا، اور ایسا آنکھوں کو خیر کرنے والا حسن تھا کہ نہ پوچھو۔ وہ تو ہر چیز کی دیوانی ہو گئی تھی۔ کراچی میں سمندر تھا تو پہاڑوں میں سکون تھا، قدرت کے دل فریب نظارے تھے۔ اس کا ٹرپ 3 دن کا تھا اور آج پہلا دن تھا۔ وہ لوگ ویلی کو گھومنے نکلے تو وہ جنگلوں کی طرف بڑھ گئے۔ ارادہ تھا کہ یہاں کیمپ لگایا جائے اور ماہی اور اس کی 2 دوستوں کی ذمہ لڑکیاں اکٹھا کرنا لگایا گیا۔ ماہی نے بلیک جینز کے ساتھ بلیک ویلویٹ کا کرتا پہنا ہوا تھا، ساتھ مہرون مفلر۔ بغیر کسی چادر دوپٹے کے وہ یہاں انجوائے کر رہی تھی۔ وہ لڑکیاں چنتے چنتے اپنی دوستوں سے آگے نکل آئی۔ دریا کو دیکھ کر اس کا دل کیا چند تصویریں لے لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت آگے نکل آئی ہے۔ سوات کے سرسبز پہاڑوں کے بیچ شام ڈھل رہی تھی۔ درختوں کے درمیان چھنتی ہوئی سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ ہوا میں پائن کے درختوں کی خوشبو کے ساتھ ندی کی ٹھنڈی نمی گھلی ہوئی تھی۔ ماہی نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ اس کے قدم تیزی سے چل رہے تھے۔ اب اس کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یا اللہ، یہ راستہ تھا یا وہ خود سے بڑبڑائی۔ سب لوگ تو پیچھے رہ گئے، اب میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے پیچھے سے آواز دی، ماہی! وہ چونکی، پلٹی اور سامنے حیدر کھڑا تھا، جینز اور نیلے جیکٹ میں، پسینے سے شرابور، مگر آنکھوں میں اطمینان کہ اس نے اسے ڈھونڈ لیا۔ ماہی کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ لالا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ تم راستہ بھٹک گئی تھی، میں تمہیں ڈھونڈنے آیا ہوں، حیدر نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ ہاں ضرور، وہ طنز سے بھولی۔ آپ کو تو موقع ہی چاہیے ہوتا ہے میرے پیچھے آنے کا، میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا۔ کراچی سے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اب یہاں بھی پہنچ گئے ہو۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ ماہی اور اس کی غلط فہمیاں۔ ماہی، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہاری فکر وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں تلخی تھی۔ مجھے تمہاری کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ تم کون ہوتے ہو میرے پیچھے آنے والے؟ حیدر کا صبر ٹوٹنے لگا۔ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، بدتمیزی بڑھ رہی تھی۔ کون ہوں؟ وہ جو تمہیں تم سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جو تمہاری ضدوں، تمہاری باتوں اور تمہارے انداز میں بھی محبت دیکھتا ہے۔ ماہی اس کی بات پر ششدر رہ گئی۔ یہ کیا باتیں کر رہا تھا وہ؟ بس کریں، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ماہی چلائی۔ یہ محبت نہیں، زبردستی ہے۔ تم بس اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہو۔ ماحول میں تناؤ چھا گیا۔ دور کہیں ندی بہہ رہی تھی، ہوا میں نمی بڑھنے لگی۔ حیدر کا دل ٹوٹا تھا اس کی بات پر۔ اس کی انا بڑے پرزور انداز میں جاگی تھی۔ حیدر نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہاں، میں ضدی ہوں، لیکن یہ ضد تمہیں پانے کی ہے، تمہیں کھونے کی نہیں۔ اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے تاکہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ جائے۔ اسی دوران حیدر کا ایک قریبی دوست ارسلان وہاں پہنچا۔ حیدر، قاضی صاحب نیچے موجود ہیں، جو کرنا ہے جلدی کرو، اندھیرا ہو رہا ہے۔ ماہی نے چونک کر ارسلان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا قاضی؟ حیدر نے نگاہیں نیچے کی، پھر سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ماہی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج، ابھی۔ ماہی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر بھی میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماہی بھاگنے لگی، مگر حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم چاہو تو بعد میں نفرت کرنا، مجھ پر غصہ ہونا، مگر آج میں تمہیں کھونے نہیں دوں گا۔ اور پھر ماہی نے لاکھ مذمت کی، لیکن حیدر پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے ماہی سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ارسلان نے قاضی کو بلایا۔ ہوا میں گہرے بادل چھا گئے۔ ندی کے کنارے درختوں کی چھاؤں میں نکاح ہوا۔ ماہی خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے سب کچھ جیسے قسمت کے ہاتھوں چھوڑ دیا۔ نکاح کے بعد ماہی نے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن تھی۔ مبارک ہو، تم جیت گئے، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ حیدر کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وہ خوش تھا، اب یہ لڑکی اس کی ملکیت تھی۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا ماہی، میں نے تمہیں اپنا بنایا ہے۔
ماہی نے رخ پھیر لیا۔ تم نے میرا ٹرپ، میری خوشی، میری عزت، مان، سب کچھ چھین لیا۔ ہاں شاید، حیدر نے آہستہ کہا، لیکن ایک دن تم سمجھو گی کہ میں نے تمہیں کبھی قید نہیں کیا، صرف تمہیں اپنے دل میں جگہ دی۔ ماہی خاموش رہی۔ بادلوں کے بیچ چاند کی ہلکی سی روشنی درختوں سے چھن کر ان پر پڑ رہی تھی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے گیلے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ ماہی نے ایک پل کو نظریں اٹھائیں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، ماہی غرائی۔ حیدر کی آنکھوں میں جہاں صرف محبت تھی، کوئی غرور نہیں تھا، اب وہاں صرف اداسی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ رات کی گہرائی سوات کے جنگلوں پر اتر چکی تھی۔ خیمے کے باہر ندی کی مدھم لہریں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اس کی روشنی خیمے کے کپڑے سے چھن کر اندر پڑ رہی تھی۔ ماہی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کپ کپا رہے تھے، شاید تھکن سے نہیں بلکہ اس واقعے کی شدت سے۔ حیدر خیمے کی دوسری طرف بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نمی تھی، مگر دل میں خوف کہ کہیں ماہی ہمیشہ کے لیے اسے نفرت نہ کر بیٹھے۔ وہ مرد تھا، غیرت، عزت، غصہ، جنون ماہی سے بہت زیادہ تھا، لیکن اس وقت اسے صبر سے کام لینا تھا، کیونکہ دل کی مراد وہ حاصل کر چکا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حیدر نے مدھم لہجے میں کہا، کچھ کھا لو ماہی، سارا دن تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ماہی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، ماہی نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں پرواہ کب سے ہونے لگی؟ پہلے زبردستی نکاح کیا، اب فکر جتا رہے ہو۔ حیدر نے دھیرے سے کہا، زبردستی نہیں ماہی، محبت سے کیا ہے، تم نہیں سمجھتی ابھی، مگر ایک دن سمجھو گی، ماہی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ محبت تو عزت دینا سکھاتی ہے، چھیننا نہیں۔ تم نے تو میری مرضی، میری خوشی، سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ حیدر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں نے تمہیں چھینا نہیں، تمہیں محفوظ کیا ہے۔ دنیا تمہیں نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم کتنی ضدی ہو، کتنی نازک ہو۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا تو شاید تم خود کو بھی بھول جاتی۔ ماہی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں کیا حق تھا مجھے محفوظ کرنے کا؟ میں تمہاری کوئی چیز نہیں۔ حیدر خاموش رہا۔ چند لمحے بعد وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں تمہیں چیز نہیں سمجھتا ماہی، تم میری دعا ہو جو برسوں سے مانگ رہا تھا۔ ماہی نے نظریں ہٹا لیں، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حیدر نے آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی۔ مجھے تمہارا یہ غصہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ آنکھیں جب چمکتی ہیں نا، دل کہتا ہے وقت رک جائے۔ ماہی چونکی۔ ایک لمحے کے لیے نظریں اس کی آنکھوں میں جا ٹھہری، وہ آنکھیں جن میں محبت تھی مگر ساتھ ہی ضد اور زخم بھی۔ اچانک ماہی نے خود کو پیچھے کیا۔ بس کرو حیدر، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے قریب مت آؤ، تمہیں لگتا ہے اس طرح میں تمہیں قبول کر لوں گی؟ حیدر کے چہرے پر ایک لمحے کو دکھ چھلکا۔ میں تمہیں منوانے نہیں آیا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا دل دیکھو، میری نیت نہیں تو کم از کم میری آنکھوں کی سچائی۔ ماہی نے تیز لہجے میں کہا۔ سچائی؟ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، میرے خوابوں کا سفر برباد کیا، اور اب تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں چاہنے دوں؟ حیدر نے گہری سانس لی۔ میں بس چاہتا ہوں تم جان لو، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ ماہی کے لب کانپے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اور تم میرے لیے سب کچھ برباد کرنے والے ہو؟ وہ کھڑی ہو گئی اور کانپتی آواز میں بولی، سن لو حیدر، گھر پہنچتے ہی سب کو سب کچھ بتا دوں گی، تمہاری زبردستی، تمہاری حرکتیں، سب تمہیں پتہ چلے گا۔ محبت اور جرم میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ ہوا تیز چلنے لگی، چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ حیدر نے خاموشی سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ خبردار جو گھر پر ابھی تم نے کسی کو کچھ بتایا۔ دور ندی کے کنارے کھڑی ماہی نے آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس نے آنکھیں صاف کیں اور پلٹی۔ بس ڈر گئے؟ ماہی طنزیہ ہنسی۔ ڈرا نہیں ہوں ماہی، بس گھر والوں کو یہ بات ڈھنگ سے بتانا چاہتا ہوں۔ حیدر نے کہا، ڈھنگ؟ کون سا ڈھنگ؟ میں بتاؤں گی بابا کو سب کچھ، ماہی نے غصے سے کہا۔ ماہی اگر تم نے ایسا کچھ کیا ماہی تو میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے تم ابھی واقف ہی نہیں ہو۔ مجھے جانور بننے پر مجبور مت کرو ماہی۔ حیدر نے اس کا بازو سختی سے دبوچا اور اس کا جنونی انداز دیکھ کر ماہی ایک دم ڈر گئی، اور اس پوری رات ماہی نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ روتی رہی اور کیمپ سے باہر حیدر بے چینی سے ٹہرتا رہا۔ دونوں نے رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ماہی نے بمشکل یہ 3 دن گزارے تھے۔ اسے بخار ہو گیا تھا۔ اگلے صبح حیدر خود اسے کیمپ کے پاس چھوڑ گیا۔ ماہی نے بہانہ کیا تھا کہ وہ راستہ بھول گئی تھی
اور قریبی گاؤں والوں نے اس کی مدد کر دی تھی، لیکن دماغ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ حیدر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سوات سے واپسی کے فوراً بعد ماہی کا دل جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ زور سے کھولا اور ہانپتی ہوئی آواز میں چیخی، امی، بابا، سب کہاں ہیں؟ امی کچن سے بھاگتی ہوئی آئیں، ان کے پیچھے تائی بھی تھیں۔ کیا ہوا ماہی؟ یہ چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ کیا تم روئی ہو؟ مگر ماہی نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر غصہ۔ وہ سیدھی لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں اس کے بابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ بابا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ بابا نے چونک کر ماہی کو دیکھا۔ بابا، آپ جانتے ہیں آپ کے بھتیجے نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ ادریس صاحب نے چونک کر اخبار نیچے رکھا۔ کیا ہوا ماہی؟ آرام سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ ماہی کے آنسو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ کے لاڈلے حیدر نے، اس نے میرے ساتھ۔ ماہی نے سسک اٹھی۔ تب حیدر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے، یعنی ماہی نے اس کی بات نہیں مانی۔ بابا، انہوں نے، ماہی نے اس کی ظرف انگلی اٹھا کر کہا۔ رونے سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ماہی، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا اگر کوئی بکواس کی تو، حیدر نے غصے سے کہا۔ تبھی ماہی نے پیچھے چھپ گئی۔ بابا، بابا، انہوں نے زبردستی نکاح کیا ہے، بابا، زبردستی، جنگل میں، سب سے چھپا کر، قاضی کو بلا کر۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ امی کے ہاتھوں سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ استغفر اللہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو ماہی؟ ماہی چیخی۔ یہی سچ ہے، اس نے میرا ٹرپ خراب کیا، مجھے دھمکایا اور پھر میرے انکار کے باوجود نکاح پڑھوا دیا۔ ادریس صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حیدر ایسا نہیں کر سکتا۔ بابا، ماہی نے بیچ میں روکتے ہوئے کہا، آپ حیدر کو ہمیشہ فرشتہ سمجھتے آئے ہیں، مگر وہ وہی ہے جس نے میری مرضی، میری عزت سب پامال کر دی۔ امی نے لپک کر ماہی کو گلے لگا لیا۔ ماہی چپ ہو جاؤ پلیز، امی رو پڑی۔ ادریس صاحب کرسی سے اٹھے، کمرے میں ٹہلنے لگے۔ تائی کے چہرے کا رنگ فک تھا۔ وہ غصے سے حیدر کی طرف بڑھی اور کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ نکاح کی ہے امی، کوئی گناہ نہیں، محبت کرتا ہوں ماہی سے، لیکن یہ کبھی میری محبت کو سمجھی ہی نہیں، اس سے صرف خود سے محبت ہے۔ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانے ہی والا تھا، سب کچھ سچ سچ، لیکن اس لڑکی نے سب تباہ کر دیا۔ حیدر غصے سے بولا۔ بابا کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ کیا دبا کی ہے ماہی نے حیدر؟ اس نے بھی تو سچ بتایا ہے۔ چچا نے جیسے اسے شرمندہ کیا۔ بڑی زیادتی کر دی یار تم نے۔ چچا کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ واضح تھی۔ حیدر لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ بھائی صاحب، حیدر نے جو کیا میں اس کی آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ پلیز میرے حیدر کے لیے مجھے ماہی دے دیں۔ تائی نے جیسے فوراً رشتہ مانگا۔ نہیں تائی جان، میں اس مکار شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہ رہوں، طلاق لوں گی میں اس سے۔ ماہی غرائی۔ بکواس مت کرو ماہی، ہم بڑے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ امی نے اسے گھورا۔ مجھے سوچنے کا وقت دے بھابھی، بابا نے کہا تو ماہی نے غصے سے انہیں دیکھا۔ بابا، میرے ساتھ زیادتی مت کیجیے گا، میں جانتی ہوں آپ کو اور امی کو حیدر سے عشق ہے، لیکن میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ ماہی کا لہجہ گستاخانہ تھا۔ وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی اور بابا نے بے بسی سے حیدر کو دیکھا جو سر جھکا گیا۔ اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ڈائننگ روم میں سب جمع تھے، ادریس صاحب، امی، تائی، ماہی اور خود حیدر۔ حیدر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ادریس صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، حیدر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیدر نے سر جھکائے جواب دیا، چچا جان، میں نے زبردستی نہیں کی، میں نے محبت میں کیا، میں نے اسے ہمیشہ سے چاہا ہے، میں نے اس کے بغیر زندگی کا تصور کبھی نہیں کیا۔ ماہی نے چیخ کر کہا، یہ محبت نہیں حیدر، یہ خود غرضی ہے۔ امی نے روتے ہوئے کہا، اور مجھے طلاق چاہیے، یہ رشتہ قبول نہیں۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ادریس صاحب کرسی پر بیٹھے، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، جو کچھ ہوا غلط ہوا، مگر اب جو نکاح ہو چکا اس کو ختم کرنا ہماری بدنامی بنے گا۔ ماہی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بدنامی مجھ پر نہیں بابا، اس پر ہونی چاہیے جس نے ظلم کیا۔ ادریس صاحب نے نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ ماہی، میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، مگر دنیا سچ نہیں جانتی، بس نتیجہ دیکھتی ہے، اور اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ تم حیدر کی بیوی ہو۔ ماہی نے سر جھٹکا۔ نہیں بابا، میں نہیں مانتی۔ ادریس صاحب کی آواز میں اب باپ کا نہیں، فوجی کا لہجہ تھا۔ یہ فیصلہ نہیں، حکم ہے، تمہاری رخصتی ہوگی، اب یہی تمہارا گھر ہے، یہی تمہارا شوہر۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ماہی نے آنسو کے درمیان آہستہ سے کہا، بابا، آپ اپنی بیٹی کا دل توڑ رہے ہیں۔ ادریس صاحب نے نم آنکھوں سے کہا،
میں تمہارا دل نہیں تمہاری ہی عزت بچا رہا ہوں۔ ماہی زلزلے کی طرح کانپ گئی۔ اس نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی، جیسے اس کی زندگی کا خواب پورا ہو رہا ہو۔ ماہی نے لرزتی آواز میں کہا، بابا آپ نے میرا فیصلہ چھین لیا، لیکن یاد رکھیے دل کسی کے حکم سے نہیں مانا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ باہر صحن میں حیدر خاموش کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بارش ہونے لگی تھی۔ شاید آسمان بھی اس فیصلے پر رو رہا تھا جس نے ایک لڑکی کے خوابوں کو اور ایک لڑکے کی محبت کو ایک ہی لمحے میں باندھ تو دیا مگر جوڑ نہ سکا۔ رخصتی کے بعد ماہی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازے کے پیچھے ہلکی سی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں پھولوں کی مہک، موم بتیوں کی مدھم روشنی اور چاندنی کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ سب کچھ خواب جیسا تھا مگر ماہی کے لیے یہ خواب نہیں، ایک قید جیسا تھا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے جا بیٹھی۔ ہاتھوں میں چمکتا ہوا چوڑیاں کانپ رہی تھیں۔ دل میں خوف، غصہ اور دکھ ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ حیدر اندر آیا۔ سفید کرتا پہنے، آنکھوں میں نرمی مگر چہرے پر سکون نہیں۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، بارش ہو رہی ہے ماہی، جیسے آسمان بھی خوشی کے آنسو بہا رہا ہو۔ ماہی نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ خوشی؟ تمہیں لگتا ہے یہ خوشی ہے؟ یہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے۔ حیدر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا ماہی، میں چاہتا ہوں تم ہنسو، وہی ماہی بنو جو دنیا کی ضدی مگر معصوم لڑکی تھی۔ ماہی کے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے میری ضد توڑ دی، میرے خواب توڑ دیے اور اب کہہ رہے ہو ہنسوں؟ حیدر اس کے قریب آیا مگر چھوا نہیں، صرف ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا جب تک تم خود نہ چاہو، بس یہ چاہتا ہوں تم جان لو میرا پیار تمہیں قید نہیں کرتا، تمہیں آزاد کرتا ہے۔ ماہی نے نظریں جھکائیں۔ حیدر نے نرمی سے کہا، تم اگر کہو تو آج کی رات صرف بارش سنیں گے، بات نہیں کریں گے۔ ماہی نے حیرت سے دیکھا۔ حیدر کھڑکی کے پاس گیا، پردہ ہٹایا، ٹھنڈی ہوا اندر آئی، بارش کی بوندیں ہلکے سے اس کے چہرے پر گریں۔ وہ بولا، کاش یہ بارش تمہارے دل کی آگ بجھا دے ماہی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرو مگر سچ جان لو میری محبت تمہاری مرضی سے ہی مکمل ہوگی۔ ماہی کے دل میں کچھ نرم سا پگھلنے لگا۔ اس نے نظریں پھیر لیں مگر دل کی دھڑکن اب پہلے جیسی نہ رہی۔ حیدر نے میز سے چادر اٹھائی، اس کے قریب آیا اور آہستہ سے کہا، ٹھنڈ لگ جائے گی، یہ اوڑھ لو۔ پھر وہ دروازے کے قریب گیا اور کہنے لگا، جب تم دل سے چاہو میں یہ کمرہ تمہارے ساتھ بانٹ لوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی۔ ماہی نے اس چادر کو دیکھا جس میں حیدر کے ہاتھوں کی گرمی باقی تھی۔ دل کے کسی کونے میں عجیب سا احساس جاگا، نفرت کے بیچ محبت کی پہلی کرن جیسے دھیرے دھیرے دل کی دیواروں پر دستک دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی، بارش کی بوندیں چہرے پر پڑنے لگیں۔ محبت کی بارش واقعی اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ شاید یہ نفرت نہیں، ایک زخمی دل کی پہلی نرم دھڑکن تھی۔ اسلام آباد میں رات چھا چکی تھی۔ ہلکی بارش کے بعد موسم میں ٹھنڈک اور خوشبو گھل گئی تھی۔ حیدر کسی بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد آ رہا تھا جب بابا نے ماہی کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا۔ سب ان کے درمیان موجود سرد مہمری سے واقف تھے۔ بابا ماحول کو بہتر کرنا چاہتے تھے، تبھی ماہی کو حیدر کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت کمرے میں لکڑی کی خوشبو اور جلتی شمع کی ہلکی لو ماحول کو خوبناک بنا رہی تھی۔ ماہی شیشے کے سامنے بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ بالوں سے گرتے پانی کے قطرے اس کے گالوں پر چمک رہے تھے جیسے شبنم پھولوں پر رکی ہو۔ حیدر خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی، آنکھوں میں چاہت اور لبوں پر ایک ادھورا سا تبسم تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اب بھی اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے ماہی؟ ماہی نے آئینے میں سے ہی اسے گھورا، لہجے میں سختی تھی۔ ہاں، تم نے میری زندگی اپنی ضد سے برباد کر دی حیدر، محبت کے نام پر زبردستی کی تھی تم نے۔ حیدر چند قدم آگے بڑھا، آہستہ سے بولا، اگر یہ زبردستی تھی تو میرے دل کا کیا قصور ہے؟ وہ تو برسوں سے تمہارا دیوانہ ہے۔ ماہی اٹھ کھڑی ہوئی، پلکوں پر نمی تھی مگر لہجہ پتھر جیسا۔ یہ محبت نہیں تھی حیدر، یہ تمہاری انا تھی۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولا، اگر انا ہوتی تو تمہارے آنسو برداشت نہ کرتا، تمہارا غصہ، تمہاری تلخ باتیں، تمہارا مجھ سے نفرت بھرا لہجہ، مگر میں ہر رات تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہوں ماہی۔ اس نے ماہی کے قریب آ کر چادر اس کے کندھوں پر ڈالی، اس کے گیلے بالوں کو آہستہ سے سمیٹا۔
تم سردی سے کانپ رہی ہو، کم از کم اپنی ضد کے لیے خود کو سزا مت دو۔ ماہی کی سانسیں رک سی گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی، مگر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، وہ دھیرے سے بولی، مگر لہجے میں وہی سختی نہیں تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تمہارا دل چاہیے ماہی، نفرت نہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے فطرت بھی اس منظر کو محسوس کر رہی ہو۔ حیدر نے ماہی کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر ماہی نے جھٹک دیا۔ یہ سب دکھاوا ہے حیدر، تم جتنا قریب آتے ہو میں اتنی ہی دور جانا چاہتی ہوں۔ حیدر کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ دور جا سکتی ہو، مگر دل سے کیسے جاؤ گی؟ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں میرا احساس زندہ ہے ماہی۔ ماہی کی آنکھوں میں ہلکی نمی تیر گئی، دل میں ایک انجانا سا درد اور نرم سی ہلچل جاگنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا، رخ موڑ کر بولی، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی حیدر۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، میں معافی مانگنے نہیں آیا، میں تمہیں جیتنے آیا ہوں۔ تمہارے دل کی وہ دیواریں گرا دوں گا جنہیں تم نے میرے خلاف کھڑا کر رکھا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے ماہی کے قریب آیا، اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ ماہی حیران کن طور پر خاموش رہی۔ میری محبت بارش کی طرح ہے ماہی، چاہو یا نہ چاہو ایک دن تمہیں بھگو ہی دے گی۔ ماہی کا دل دھڑکنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے اندر کہیں محبت کی ایک نرم کلی کھلنے لگی تھی، مگر انا کی دیوار اب بھی درمیان میں تھی۔ باہر بجلی چمکی، بارش تیز ہوئی، اور ماہی کے لبوں سے بس ایک مدھم سی سرگوشی نکلی، حیدر، اگر یہ محبت ہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ حیدر مسکرا دیا، محبت ہمیشہ مشکل ہوتی ہے ماہی، مگر تم ہی میری آسانی ہو۔ صبح کی پہلی کرن اسلام آباد کے آسمان پر ابھری تو پہاڑوں پر ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور درختوں سے گرتی شبنم جیسے فطرت نے چپکے سے زمین کو چوم لیا ہو۔ حیدر ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ماہی ایک بار آ جائے، وہ دیکھ لے کہ وہ ٹھیک ہے۔ پچھلی رات کے بعد وہ جانتا تھا کہ ماہی کے دل میں جذبات کی جنگ چل رہی ہے، محبت اور انا کی جنگ۔ کچھ لمحوں بعد ماہی سیڑھیوں سے اتری، ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں، چہرے پر تھکی ہوئی مگر دلکشی سی سنجیدگی۔ اس کے قدم آہستہ سے، جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ خود کو سمجھا رہی ہو کہ مضبوط رہنا ہے۔ حیدر نے نرمی سے کہا، صبح بخیر ماہی، تمہارے لیے چائے منگوائی ہے، تمہیں بغیر چائے کے نیند پوری نہیں ہوتی، یاد ہے نا؟ ماہی نے نگاہ اٹھائے بغیر کہا، یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں حیدر، اب سب بدل چکا ہے۔ حیدر کے لبوں پر ہلکی سی اداسی آئی، مگر اس نے بات کو نرمی سے آگے بڑھایا، بدلے تو حالات ہیں، دل نہیں۔ تم اب بھی وہی ماہی ہو جس کے ضد میں بھی معصومیت ہے اور خاموشی میں بھی شور۔ ماہی نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں، مگر فوراً اخبار کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر نے میز سے اٹھ کر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ پھر بھی دن کا آغاز چائے سے ہونا چاہیے، چاہے بات نہ کرو۔ ماہی نے کپ پکڑا مگر بولی نہیں۔ حیدر خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے رات کے جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ نیند نہیں آئی؟ ماہی نے تیکھے لہجے میں کہا، اگر زبردستی کے رشتے میں سکون آ سکتا تو شاید آ جاتی۔ حیدر نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، پھر دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، شاید حق بھی تمہارا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب تم سمجھو گی کہ میری محبت نے تمہیں قید نہیں کیا، تمہیں بچایا ہے۔ ماہی نے ہنکارا بھرا، بچایا؟ تم نے میری آزادی چھینی، میرے فیصلے چھینے، میرا یقین توڑا، اور کہہ رہے ہو بچایا؟ حیدر نے دھیرے سے کہا، ہاں، کیونکہ تم خود سے بھاگ رہی تھی ماہی، اس دنیا میں گم ہونا چاہتی تھی۔ تم ان لڑکیوں کی آزادی کو اپنا رہی تھی جو ہمارے ماحول کا کبھی حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ سوات ویلی میں جو ڈریسنگ تم نے کی تھی وہ ناقابل قبول تھی۔ تمہاری دوستیں کل کو مزید خوب خراب ڈریسنگ کریں گی تو کیا تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی عزت خراب کر لو گی؟ میں نے تمہیں روک لیا تاکہ تم خود کو نہ کھو دو۔ تم پاکیزہ ہو ماہی، کافی عرصے سے میں نوٹس کر رہا تھا کہ تم بدل رہی ہو۔ ہماری معصوم ماہی پر دنیا اثر انداز ہو رہی ہے۔ ماہی کے پلکوں پر نمی آ گئی، مگر اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیا وہ اتنی باریکی سے اس کی ہر بات پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ تم خود کو ہمیشہ ہیرو کیوں سمجھتے ہو حیدر؟ ہر بات میں تم ہی سچے، باقی سب غلط۔ حیدر نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میں ہیرو نہیں ہوں ماہی، میں وہ مجرم ہوں جو تمہاری مسکراہٹ کے جرم میں گرفتار ہے۔ ماہی کے دل میں ایک نرم سا جھٹکا لگا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، تم بدل کیوں نہیں جاتے حیدر؟ تم اتنے اچھے کیوں ہو گئے ہو؟ حیدر ہلکا سا مسکرا کر کہا، کیونکہ تم بدل گئی ہو ماہی،
اب تمہاری خاموشی بھی مجھ سے بات کرتی ہے۔ تمہارے رویے میں نفرت نہیں، خوف ہے۔ تمہیں ڈر ہے کہ تم میرا ہو جانا چاہتی ہو، مگر انا تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں اترے۔ ماہی نے نظریں چرائیں، مگر دل نے اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ہلکی بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ حیدر بھی قریب آ گیا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ بارش تمہیں پسند ہے نا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہی نے بس سر ہلایا۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی تھوڑی سی کھولی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آئی اور ساتھ ہی بارش کی خوشبو۔ دیکھو، فطرت بھی ضد نہیں کرتی ماہی۔ بادل گرنے کے بعد زمین کو معاف کر دیتا ہے۔ تم بھی ایک دن مجھے معاف کر دو گی۔ ماہی کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل گیا، مگر اس نے جلدی سے چہرہ موڑ لیا۔ کبھی نہیں حیدر، کبھی نہیں، اس نے کہا، مگر لہجہ کمزور تھا۔ حیدر نے دھیرے سے کہا، میں انتظار کروں گا ماہی، تمہاری معافی کا نہیں، تمہارے دل کے پگھلنے کا۔ پھر وہ واپس پلٹ گیا، مگر ماہی کی آنکھیں کھڑکی سے باہر نہیں ہٹیں۔ دل دھڑک رہا تھا، دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ خود سے سرگوشی میں بولی، کاش تم نے زبردستی نہ کی ہوتی حیدر، تو شاید میں تم سے نفرت نہ کرتی۔ اور پھر بارش کی بوندوں کے شور میں اس کی دھڑکنوں کی آواز گم ہو گئی، مگر کہیں اندر محبت نے پہلا سانس لیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ اسلام آباد کے آسمان پر سورج کی آخری کرنیں پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہی تھیں۔ ہواؤں میں خزاں کی نمی تھی اور درختوں سے گرتے پتے جیسے دل کی خاموشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ماہی باغ میں بیٹھی تھی، آنکھوں کے سامنے کتاب کھلی تھی، مگر نظر ہر صفحے سے گزر کر کہیں اور بھٹک رہی تھی، حیدر کی طرف۔ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ حیدر کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے نکلا تو بتایا کہ ایک دوست سے ملنے جا رہا ہے، مگر واپس نہ آیا۔ ماہی کے اندر ایک انجانا سا اضطراب تھا، آخر وہ کہاں ہے؟ فون بھی نہیں اٹھا رہا، کیا اسے میری کوئی فکر نہیں؟ پھر فوراً خود سے بولی، کیوں فکر ہو مجھے، میرا کیا لگتا ہے وہ؟ مگر دل نے دھیرے سے جواب دیا، شاید اب لگتا ہے۔ اسی وقت حیدر سامنے والے لان سے آتا دکھائی دیا۔ وہ کاٹیج میں رہ رہے تھے۔ بی بی جی، صاحب زخمی ہیں، کیا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ ویٹر نے اس کے آگے چائے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہی کے ہاتھوں سے کتاب گر گئی، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ پتہ نہیں۔ ماہی بغیر چادر کے پرواہ کیے سامنے بھاگی۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، مٹی کی خوشبو پھیل رہی تھی، تو حیدر کو دیکھ کر سانس رک گئی۔ ماتھے پر پٹی، بازو پر پٹی بندھی ہوئی اور چہرہ زرد۔ حیدر؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حیدر نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ میں ٹھیک ہوں ماہی، بس معمولی چوٹ ہے۔ ماہی نے غصے میں کہا۔ یہ معمولی نہیں لگ رہی حیدر، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں؟ حیدر کے لبوں پر مدھم سا تبسم آیا۔ جان کی پرواہ تبھی ہوتی ہے جب کسی کے لیے جینا ہو، اور میں تو تمہارے لیے ہی جیتا ہوں ماہی۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، شاید وہ دیوار جو انا سے بنی تھی۔ کاٹیج کے اندر حیدر کو صوفے پر لٹایا گیا۔ ماہی خود دوائی کا باکس لے آئی۔ ویٹر آگے بڑھا، مگر اس نے ہاتھ سے روک دیا۔ میں کر لوں گی۔ ماہی نے آہستہ سے اس کے بازو سے پٹی کھولی۔ زخم دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا؟ تمہارے دل میں جو بے قراری ہے اس کی وجہ میں ہوں؟ حیدر نے کمزور لہجے میں کہا۔ تم میری وجہ ہو ماہی، مگر یہ زخم تمہاری وجہ سے نہیں، تمہارے لیے ہے۔ ماہی نے زخم پر دوائی لگائی تو حیدر نے ہلکا سا کراہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماہی کے دل پر چوٹ لگی۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں، بس تمہارے ہاتھوں کی حرارت نے درد کو بھلا دیا ہے۔ یہ سن کر ماہی کے دل میں جیسے کچھ پگھل گیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے پٹی باندھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم ہمیشہ اتنے مطمئن کیسے رہ لیتے ہو؟ میں جتنا تمہیں دھتکارتی ہوں تم اتنا قریب کیوں آ جاتے ہو؟ حیدر نے آنکھیں کھولیں۔ کیونکہ تمہارا غصہ بھی محبت جیسا ہے ماہی، اگر نفرت ہوتی تو تم میری فکر نہ کرتی۔ ماہی کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی؟ حیدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیونکہ تمہارے لہجے میں ہمیشہ درد ہوتا ہے، نفرت نہیں۔ تم میرے نام پر رو سکتی ہو، چیخ سکتی ہو، مگر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ جیسے تیر بن کر دل میں اترے۔ ماہی کے ہاتھ لرز گئے اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ بارش پھر تیز ہو گئی تھی۔ حیدر نے دھیرے سے کہا، بارش تمہیں ہمیشہ رلا دیتی ہے نا؟ ماہی نے رخ موڑ کر دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ بارش دل کی نمی دکھا دیتی ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ حیدر کے قریب آئی، اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور دھیرے سے بولی، میں نہیں جانتی یہ محبت ہے یا ترس، مگر تمہیں یوں زخمی دیکھ کر دل بہت تکلیف میں ہے حیدر۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ محبت ہے ماہی،
تم چاہو تو انکار کر دو، مگر دل مان چکا ہے۔ ماہی کے لبوں پر خاموشی چھا گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں اضطراب، مگر اب نفرت کہیں دور تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ چھڑایا اور بولی، آرام کرو، زیادہ بات مت کرو۔ حیدر نے نرمی سے کہا، تم میرے پاس رہو گی نا جب تک نیند آ جائے؟ ماہی نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی پر بج رہی تھیں اور حیدر نیند میں جا چکا تھا۔ ماہی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر دل ہی دل میں بولی، تمہارے بغیر جینا شاید ممکن نہیں حیدر، مگر ماننا اب بھی مشکل ہے۔ اور پھر پہلی بار اس کی انا نے ہار مان لی، دل نے نہیں، محبت نے جیت لی۔ صبح کی نرم کرنیں اسلام آباد کے پہاڑوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا میں گلابوں اور نم مٹی کی خوشبو گھلی تھی۔ ماہی نے کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹائے، باہر پھیلے مناظر پر نظر ڈالی۔ سب کچھ اتنا پرسکون، اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک ہلچل تھی جو کسی صورت تھم نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کل رات کا منظر اب بھی تازہ تھا، حیدر کا زخمی چہرہ، اس کی کمزور آواز، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا، یہ محبت ہے ماہی۔ یہ الفاظ دل کے کسی کونے میں بار بار گونج رہے تھے۔ ماہی نے خود سے سرگوشی کی، محبت؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں اسے کبھی نہیں چاہ سکتی، کبھی نہیں۔ مگر دل نے فوراً جواب دیا، تو پھر رات بھر اس کے زخموں پر ہاتھ کیوں رکھے بیٹھی تھی؟ نیند کیوں نہیں آئی؟ وہ الجھن میں تھی، دل اور دماغ کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، حیدر اندر آیا، چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ، بازو پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی۔ جاگ گئی تم؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہی چونک کر پلٹی۔ ہاں، میں بس باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ حیدر مسکرایا۔ اسلام آباد کا منظر خوبصورت ہے، مگر تمہارا چہرہ اس سے زیادہ۔ ماہی نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ تمہیں خوش فہمی ہے؟ نہیں، محبت ہے، حیدر نے جواب دیا، جیسے ہر بار کی طرح اب بھی وہ سچائی کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ ماہی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہیں ادھر ادھر نہیں پھرنا چاہیے تھا۔ تم فکر کر رہی ہو، حیدر نے چھیڑا۔ ماہی کا دل ایک لمحے کو رک گیا، مگر وہ سنبھل گئی۔ میں بس انسانیت کے ناطے کہہ رہی ہوں۔ حیدر ہلکا سا ہنسا۔ انسانیت؟ اگر یہی ہے تو میں چاہتا ہوں تم تھوڑی سی محبت کے ناطے بھی فکر کر لیا کرو۔ ماہی نے غصے سے کہا، تم ہر بات میں محبت کیوں لے آتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ مجھے یہ لفظ پسند نہیں؟ حیدر نے دھیرے سے کہا۔ پھر بھی تمہارے دل میں یہ لفظ جڑ پکڑ چکا ہے ماہی، تم چاہو بھی تو اسے اکھاڑ نہیں سکتی۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہیں یقین ہے نا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں؟ ہاں، مگر تمہاری نفرت بھی میری محبت جیسی خالص ہے۔ ماہی خاموش ہو گئی، دل اندر سے کانپنے لگا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں نہیں جانتی یہ کیسا رشتہ ہے حیدر، کبھی تم سے لڑنے کو دل کرتا ہے، کبھی تمہیں دیکھنے کو، کبھی تم سے نفرت محسوس ہوتی ہے، کبھی تمہاری فکر۔ حیدر نے نرمی سے کہا، یہی تو محبت ہے ماہی، کبھی شور بن جاتی ہے، کبھی خاموشی، کبھی ضد، کبھی قربت۔ ماہی کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر یہ محبت ہے تو یہ بہت دردناک ہے۔ محبت ہمیشہ ہوتی ہی دردناک ہے، مگر اسی درد میں سکون بھی چھپا ہوتا ہے۔ حیدر نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ماہی نے ہاتھ نہیں چھڑایا، بس نگاہیں نیچے کر لیں۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ماہی، تم چاہو تو زبان سے انکار کرتی رہو، مگر دل نے میرا اقرار کر لیا ہے۔ ماہی کے لب تھوڑے کانپے، وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، مگر آواز میں لرزش تھی۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، پھر کیوں میری تکلیف تمہیں رلاتی ہے؟ کیوں میری خاموشی تمہیں بے چین کرتی ہے؟ ماہی کے آنسو نکل آئے۔ شاید عادت ہو گئی ہے تمہاری حیدر، پھر یہ عادت چھوڑ دینا مشکل ہو جائے گا ماہی، کیونکہ عادتیں نہیں، احساسات بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور درختوں سے پھول گرتے جا رہے تھے۔ ماہی نے آہستہ سے کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود کو سمجھا نہیں پا رہی، مگر میں اب بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ حیدر نے مسکرا کر جواب دیا، میں معافی مانگنے نہیں آیا تھا ماہی، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم دل سے مان لو، میں تمہارے دل میں ہوں۔ ماہی نے نظریں چرائیں، مگر چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تیر گئی۔ دل کے اندر کہیں ایک نرم روشن سا احساس جاگ چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ضدی ہو حیدر، بہت ضدی۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میری ضد صرف تم ہو ماہی،
اور اس لمحے ماہی کے لبوں سے ہلکی سی ہنسی نکلی، شاید پہلی بار دل کی گہرائی سے۔ باہر سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیل گئی، کیونکہ انا کی دیوار گر گئی تھی۔